دوستوں بہت سے ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں جنہیں ہم کبھی نہیں بھلا پاتے۔ جی ہاں، گزشتہ دنوں میں اپنے بچوں کو لے کر گیا تھا جدہ فیسٹیول میں، جہاں پر روزہ افطار کے لیے میرے خیال سے جدہ کے بہت سارے لوگ، بہت ساری فیملیز وہاں پر جا رہی تھیں۔ ہم بھی شوق میں اپنے بچوں کو لے کر گئے اور میں نے ایک عجیب و غریب وہاں پر منظر دیکھا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جی ہاں، جب ہم وہاں پر پہنچے ہیں تو کسی بھی فیسٹیول میں، کسی بھی ایگزیبیشن میں، کسی بھی ایسی نمائش میں جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوٹلوں پر خاص طور پر رمضان کے دنوں میں موقع نہیں مل پاتا، جگہ نہیں مل پاتی، ساری سیٹیں ریزرو ہوتی ہیں۔ ہم اس وقت پہنچے جبکہ اذان کے صرف چند 5 منٹ باقی تھے۔ اذان آپ ہر طرح کی آسائشیں کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، تو یہ تاریخی نوعیت کا گھر ہے، اور جدہ جس نے دیکھا ہے وہ اس گھر کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کأنک لم تزورہا، کہ آپ نے جدہ دیکھا تو ہے لیکن اگر بیت النصیف کی زیارت نہیں کری تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو آج ہم 25 سال کے بعد جدہ میں بیت النصیف کی زیارت کے لیے آئے ہیں، رحمہم اللہ۔ اس وقت پہنچے جبکہ اذان کے صرف چند 5 منٹ باقی تھے، اذانیں ہونے جا رہی تھیں۔ ہم جس ہوٹل میں جائیں وہاں ہوٹل والا کہہ دے ہماری جگہیں فل ہو چکی ہیں۔ ہم ایک دوسرے ہوٹل میں گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس تو اب کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ہم نیچے بھی نہیں آپ کو بٹھا سکتے۔ ہم تلاش کرتے کرتے ہم نے سوچا کہ آج ہمیں روڈ ہی پر افطار کرنی پڑے گی۔ اب بچے بھی پریشان ہیں، پانی کی بوتلیں ہم نے لے لی ہیں، کھجوریں ہمیں راستے میں سے مل گئی ہیں، اور ہم نے سوچا کہ آج پانی اور کھجور ہی کھا کر انشاءاللہ تعالی افطاری کریں گے، اور نماز کے بعد پھر ہوٹل کھل جائیں گے تو ان پر کھا کر اپنے آپ کو کھا لیں گے۔ تو خیر، اسی اثناء میں ایک ٹیبل پر میری نظر پڑی، وہ ٹیبل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس ٹیبل کو سجایا گیا تھا، جتنے ہمارے گھر کے افراد ہیں ان سیٹوں پر بالکل اتنے ہی سیٹیں وہاں پر رکھی ہوئی تھیں، میرے بچوں کے نام کی شاید، اور ایک لڑکا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، ایک لڑکا، صرف ایک لڑکا۔ اب جب میں وہاں پر گیا، چاروں طرف کچا کچ لوگ اب ہوٹل میں بھرے پڑے ہیں، لیکن اس سیٹ پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا۔ میں نے کہا آپ یہاں پر کیسے بیٹھے ہیں، یہ سیٹیں خالی ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھیے میں جب یہاں پر آیا تو پورا ہوٹل بک تھا اور اس پر کوئی بھی نہیں بیٹھا، تو میں یہاں پر بیٹھ گیا ہوں، اور میں نے ہوٹل والوں سے کہہ دیا ہے کہ اس کے پیسے میں دوں گا، حالانکہ یہ میں نے بک نہیں کرائی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جب آپ نے بک نہیں کرائی تو کیا ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں اس افطار میں، ہم بھی یہاں پر بیٹھ جائیں؟ اس نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے رب العالمین نے شاید اس کو ارینج کیا ہے، کیونکہ نصیب ہے تو اللہ رب العالمین ہی لکھتا ہے نا نصیب کو۔ تو اب ہمیں نہیں پتا، واللہ ہم نے نہیں بک کری وہ سیٹ، لیکن ہمارے جتنے بچے تھے سب کے لیے ایک ایک سیٹ وہاں پر بک تھی۔ اور وہ لڑکا جو تھا وہ کسی کمپنی کا سی ای او تھا، اس کی بھی میں ویڈیو اس میں دکھاؤں گا آپ کو۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھ جائیے، تو ہم وہاں پر بیٹھ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھیے اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت کہ پورے اس سمر فیسٹیول میں یا اس جدہ فاسٹنگ فیسٹیول میں کوئی سیٹ خالی نہیں، صرف ایک ٹیبل خالی ہے، اور محمد عاقل کا خاندان وہاں پر بیٹھ کر افطار کرتا ہے۔ اور ایک سی ای او کمپنی کا جو ریاض سے چل کر آیا ہے، اس نے خالی دیکھی، اس نے کہا میں بیٹھوں گا یہاں پر اور میں اس کی پیمنٹ کروں گا۔ تو ہم نے جب اس کو ہم بیٹھ گئے وہاں پر، اس کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا، بہت عمدہ کھانا، بہت لذیذ کھانا، اور ساتھ میں جب ہم نے پیسے دینے کی کوشش کری اس افطار ریسٹورنٹ والے کو تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں، وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس خاندان کی افطاری کی جو بھی وہ ہے چارجز وہ میں پے کروں گا۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے اس خاص واقعے کو آپ کو شیئر بھی کروں گا، اور اس لڑکے کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت دے، اور اللہ رب العالمین وہ ہمیں رمضان کے دن میں ملا تھا، پھر تو نہیں ملاقات ہوئی اس سے،
لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں ملائے اور اسے اللہ رب العالمین اس سے بھی راضی ہو، کیونکہ اس نے ہمیں کھانا کھلایا. افطر عندکم صائمون وکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحیح مسلم کی روایت ہے، فطر عندکم اکل طعامکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کھانا کھائیں نا، کوئی کھانا کھلائے آپ کو، تو اس کے لیے دعا کریں، اللہم اطعم من طعمنی واسقی من سقانی واغفر لہم. اس طرح کے الفاظ ہیں. اللہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا، اے اللہ اس کو کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پانی پلایا اس کو پانی پلا، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. تو میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اس کے کھانے اور مال میں برکت عطا فرما. دیکھیے اس ویڈیو کو. یہ جو گھر ہے نا، اس کو جدہ میں کہا جاتا ہے بیت باشن. بہت بڑی فیملی ہے باشن فیملی. محمد صالح بن علی باشن، ان کے بچوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، احمد باشن اور حامد باشن. اور احمد اور حامد باشن کی جو والدہ، جو ان کی خالہ تھی، وہ میرے کمپنی کے جو مالک تھے فارس عطار، بہت جنرس آدمی تھے وہ. تو ان کی کمپنی میں نے کام کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. بہت سخی، بہت مجھے اپنے بچوں کی طرح سے سمجھتے تھے. جب پیرس میں ان کا ہیڈ آفس تھا، پیرس سے جب آیا کرتے تھے نا، تو مجھے ہاتھ ملاتے وقت 2,500-3,000 ریال ایسے تحفے میں دیا کرتے تھے. تو باشن فیملی جدہ کی یا سعودی عرب کی ایک بڑی تجار فیملی ہے، اور ان کے بچوں کے ساتھ مجھے الحمدللہ میرے خیال سے 10 سال کام کرنے کا موقع ملا ہے حامد اور احمد باشن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ملنسار، بہت انسانیت کی خدمت کرنے والے. نہیں جانا تو چھوڑ دو اس کو. سلام. دیکھو خود جائے گی. صورت تعمیر کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ جو لکڑی لگائی جاتی ہے نا، اس اقدم واحد الحمدللہ بہت ہی پرانے ہیں، اور اس جدہ کی رونق ہے، اس جدہ کی خوبصورتی ہے. بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن جوان ہے، الحمدللہ دل جوان ہے. تو یہ ان کی جوانی کی میں بات بتاؤں آپ کو. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں. تو یہ خود عربی میں ہمیں تاریخ بتا رہے تھے. مہربانی. اور اردو بہت اچھی، مجھ سے زیادہ اچھی اردو بولتے ہیں یہ بھائی. اور 7 زبانیں بولتے ہیں. آپ کتنی زبانیں بولتے ہیں؟ 7 لغة كم؟ بالانجليزي، صومالي، فلبيني، 7 لغات يعرف. إيطالي كمان؟ ما شاء الله ما شاء الله. بيانو ما شاء الله ما شاء الله. الله يخليك، فرصة سعيدة. سلام. سلام. سامحونا. بارك الله فيك. يا سلام. Okay. Yes. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you. Thank you. الحاجة المهمة هي المهمة، هذه أهم حاجة فيها عندنا أهم حاجة عندنا فيها اللي هو هذا الحجر طبيعي، فبعد فترة رح يصير له زي كده. شوف يستاهل. اوكي. يصير زي هذا. نعم. فأنا ما أشيل الجدار كله كامل، هذا ما أشيله. إذا كان الخربان هذا ولا ده، أسوي له حمل فوق يترفع، يترفع الحمل، ونزل الخربان وركب جديد، ويطلع زي ما هو كمان 50 سنة. ما شاء الله. بدون ما يحتاج انه يهد او يكسر. لا يهد اللي بس الخربان. المكان الخربان يعني ما المنزل كله. لا. اي شوف هذا يمكن أوضح شيء. شوف هذا حجر جديد، وهذا هو القديم اللي رافعه، اللي هو هاي حط لك نزل الحجر القديم وركب لك حجر جديد.
يقول لك ما عندنا اعمار قديمه. لا هذول ما هذا من الذكاء. شوف انا دحين اوريك معلش تعال كده. شوف كيف هذا جديد. شوف القديم رفع الحمل عليه، رافع البيت كله عشان ينزل القديم ويحط بداله الجديد. معناها الخشب هذه يساعد على تغير القديم. إيه. هذه الميزه. نعم. الحاجه الميزه الثانيه اللي هو قلت لك توزيع الحمل. ايه. الثالثه الشكل الجمالي والمنظر الحلو يكون فيه. لما نجي كده احط له هنا شوف هذه كيف. هنا في جميع البيوت شوف طالع. شوف هنا فوق هنا. شوف الخط الاحمر اللي مسويه. ايوه. شوف لما نجي الشبابيك وانت ماشي. نعم. هاي جاي और ये चाय है عدني. चाय عدني هذا. شاي عدني 100. ما شاء الله. ايش اسمك؟ علي احمد. نعم. علي احمد. علي احمد. هنا جزاك. من جده من مطعم فتاح البلد. ما شاء الله تبارك الله. فولكم اطيب ما شاء الله. الله يكرمك يا عمي. اي والله. انت اطيب يا عمي. لا جزاك الله خير. شرفت بارك احنا الله بزيارتكم والله. يا شيخ احنا حياكم الله. احنا محلكم. اسعد. الله يحفظك. الله يخليك. الله يبارك يا لك. عمي اشوف لك شكرا. اوكي. आ जाओ बैठ जाओ. बैठो. उधर बैठ जाओ. तलाल वहाँ पे तुम. तलाल बनाल. यूसुफ देयर. मना. आराम से. لا أبرار لا. No we don't need anything. No, I'll bring from my No. my لا يا أبرار من جد يا أبرار من جد. والله العظيم من جد لا تغش. Yes. بیت النصیف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. اور اس کا جو قصہ ہے کہتے ہیں کہ فہد البیت الذي يحضر التاریخ جدہ يعود تاریخ میں 1872 میلادی ہے. تو اب ہم تقریباً 200 سال پرانا یہ گھر ہے. اور اس گھر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے بیت النصیف فکأنک لم تزرها کہ اگر تم نے جیسے لاہور کے بارے میں ہے نا کہ اگر آپ نے لاہور نہیں دیکھا تو آپ جنمے ہی نہیں ہیں. تو اس طریقے سے جدہ کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ نے جدہ دیکھا اور جدہ میں بیت النصیف کی وزٹ نہیں کری کأنک لم تزرها کہ تم نے پھر تو جدہ کو دیکھا ہی نہیں. تو اگر آپ جدہ کبھی آنے کا موقع ملے تو اس گھر کو ضرور آ کر دیکھیں. یہ بیت النصیف ہے. اور اس کی تاریخ اس کو اصل میں بہت زیادہ نادر اور قیمتی اس لیے بنا دیا گیا ہے کیونکہ ایام ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ جب یہاں پر تشریف لائے تھے تو بیت النصیف نے ان کا استقبال کیا تھا. اور اس گھر میں ان کا تاریخی استقبال بھی رہا اور یہاں پر انہوں نے قیام بھی کیا تھا. اور اس گھر کے بارے میں تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 90 کے قریب اس بڑے سے گھر میں کمرے ہیں اور ان کمروں میں آپ ہر طرح کی آسائشیں کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو یہ تاریخی نوعیت کا گھر ہے اور جدہ جس نے دیکھا ہے وہ اس گھر کو نہیں دیکھتا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ کأنک لم تزرها کہ آپ نے جدہ دیکھا تو ہے لیکن اگر بیت النصیف کی زیارت نہیں کری تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا. تو آج ہم 25 سال کے بعد جدہ میں بیت النصیف کی زیارت کے لیے آئے ہیں. رحمہم اللہ.